بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک میں سوال کیا گیا ہے ایک مومنین کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب بیان کیا جائے۔ تو اس سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عنوان کے تحت کہ ماہ مبارک میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اجر و ثواب، مختصر نظر عرض کیا جائے کہ یہ ماہ مبارک رحمتوں مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ خداوند قدوس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے مومنین کے لیے کچھ اعمال ہیں جن اعمال کو انجام دے کے مومنین خداوند قدوس کی رحمتوں کے سائے میں، رحمتوں اور برکتوں کے دروازوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے اعمال ہیں۔ ان میں سے ایک عمل زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ جیسا کہ میں نے مقدمتاً ایک روایت کے جملے بھی پڑھے ہیں کہ امام جعفر ابن محمد یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کیا ہے اور کون سا وہ وقت ہے جس میں زیارت کی جائے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بہت سی تقریباً ایک بہت لمبی روایت ہے وسائل شیعہ میں باب زیارات میں، تو امام سے سوال کیا گیا کہ کون سے اوقات میں امام حسین کی زیارت کرنا افضل ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک بہترین عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، اور ایک نیک عمل ہے، اور اس نیکی میں جتنا بھی اضافہ کیا جائے وہ اس کے اعمال میں اضافے کا سبب بنے گا۔ جتنی دفعہ امام حسین کی زیارت کر سکتا ہو کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی وقت معین نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہیں کہ جس میں اگر زیارت کرے تو امام فرماتے ہیں کہ وہ زیارت عام زیارتوں سے بہت افضل اور بہت قیمت اور قدر اور اجر و ثواب والی زیارت ہے۔ ان میں سے جیسا کہ مومنین کو پتہ ہے کہ ایک تو شب جمعہ ہے۔ اب یہاں پر جو مورد نظر روایت میں مولا سے سوال کیا گیا کہ مولا کوئی ایسے اوقات، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک ماہ رمضان میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور امام نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک میں 3 ایسی راتیں ہیں، 3 ایسے موقع ہیں جس میں زیارت کر کے انسان اپنے گناہ معاف کروا سکتا ہے اور فرشتوں سے مصافحہ کر سکتا ہے۔ اور ان ماہ مبارک کی چند یہ 3 جو راتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی راتوں میں یہ ایسی راتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک رات ایسی رات ہے کہ جس میں خداوند قدوس کے ملائکہ انبیاء سب دعا کرتے ہیں کہ الہی پروردگارہ ہمیں بھی اجازت دے دے کہ ہم بھی امام حسین کی زیارت کریں۔ تو یہ 3 راتیں، پہلی رات ماہ مبارک کی شب اول یعنی ماہ رمضان کی جو پہلی رات ہوتی ہے، اس میں زیارت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہم آخر میں روایات کو بیان کرتے۔ پہلی رات شب اول ماہ رمضان میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بعد 15ویں رات یعنی جو 14 کا دن، ماہ مبارک کا 14 کا دن اور 15ویں کی جو رات ہوگی، اس میں بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور اس کے علاوہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لیالی قدر، شب قدر کی جو راتیں ہیں، جو 3 راتیں ہمارے ہاں اہل تشیع کے ہاں معروف ہیں کہ 19 کی رات، 21 کی رات اور 23 کی رات، ان تینوں راتوں میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ زیارت کرے۔ شب اول ماہ رمضان، 15ویں کی رات اور شب قدر کی راتوں میں، اور پھر روایات میں آیا ہے کہ ماہ مبارک کی آخری رات، اور بہت ساری روایات میں آیا ہے کہ عید کی رات۔ اب عید کی رات اور عید کے دن بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا بہت زیادہ مستحب ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مستحب مؤکد، سنت مؤکد، یعنی ایسی سنت، ایسا مستحب، ایسا نیک عمل کہ جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اب ہم مختصر اشارہ کرتے ہیں روایات کی طرف اور ان کو بیان کرتے ہیں کہ ماہ مبارک میں زیارت کرنے کا کیا ثواب بتایا گیا ہے۔
امام محمد تقی علیہ السلام سے ایک روایت میں منقول ہے کہ جو سوال کیا گیا امام سے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ماہ مبارک میں کیا اجر و ثواب رکھتی ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ امام حسین کی زیارت 23ویں شب یعنی شب قدر کی جو رات ہے، ماہ مبارک میں اگر کوئی اس رات زیارت کرے، اور جس کے لیے امام فرمایا کہ شب قدر کی راتوں میں سے بہت زیادہ قوی امکان یہ ہے کہ شب قدر کی یہی رات ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں خداوند قدوس کے ملائکہ اور انبیاء خداوند قدوس کی بارگاہ ہمیں یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اجازت دے دے کہ ہم بھی کربلا جا کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں، تو پھر جو اس ملائکہ اور انبیاء کے گروہ میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اس رات میں ماہ مبارک میں آ کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ماہ مبارک میں انسان امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے تو آسمانوں سے یہ ندا آتی ہے کہ اے بندے خدا، تمہارے رب نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں ہمارے پاس جو ہے کہ جو ماہ مبارک کی اول میں، ماہ مبارک کی 15ویں شب، ماہ مبارک میں لیلۃ القدر کی رات میں اور عید کی رات میں امام حسین کی زیارت کرے تو عمومی جو فائدے بتائے گئے ہیں کہ اس کی عام طور پر جو بھی زیارت یعنی جب بھی زیارت کی جائے امام حسین علیہ السلام کی تو ان کے جو فوائد ہیں وہ تو ہے ہی ہیں کہ اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اس کے مال میں اضافہ ہوگا، اس کی معنویت میں اضافہ ہوگا، وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ قیامت کے دن امام حسین کے زواروں کی جو صف ہے، جو لائن ہے، وہ انبیاء کی لائن کے بعد میں امام حسین علیہ السلام کے زائروں کی صف ہوگی، اور وہ جو زیارت کرنے والے ہوں گے، جو زوار ہوں گے، ان کا مقام دیکھ کے انبیاء بھی رشک کریں گے، بڑے بڑے اولیاء رشک کریں گے کہ یہ کون سے ولی اللہ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، ان کے کیا اعمال تھے کہ ان کو اتنا بلند درجہ دیا گیا ہے۔ تو وہاں پر تعارف کرایا جائے گا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے زائر ہیں۔ یہ جو فضائل ہیں یہ بھی شامل ہیں، اور خصوصی طور پر مولا نے کہا کہ یہ جو ایام ہیں ماہ مبارک کے، جو میں نے عرض کیا 3-4 راتیں ایسی ہیں جس میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اس میں یہ عام فضائل بھی ہیں جو بتائے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ملائکہ سے مصافحہ کرنا چاہے، جو انبیاء سے مصافحہ کرنا چاہے، جو اپنی دنیاوی اور اخروی حاجات کو پورا کروانا چاہے، اپنی مغفرت کروانا چاہے، اپنے مال، رزق اور اولاد میں برکت کرنا چاہے، اور جو چاہے کہ اس کو اولاد ہو اور اس کی رزق کی تنگی ختم ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے۔ اس میں سے شب جمعہ ہے، اس میں سے ماہ مبارک کی 3-4 راتیں ہیں، عید کی راتیں ہیں، اربعین کی زیارت ہے، لہٰذا جتنا ہو سکے، یہاں تک امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قدرت رکھتے ہوئے میرے دادا امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہیں کرتا، کربلا کی زیارت نہیں کرتا، گویا کہ امام حسین کے حق میں اس نے خیانت کی ہے، اس نے امام حسین علیہ السلام کے حق میں وفا نہیں کی۔ اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں، لہٰذا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ترک نہ کیا جائے، اور خصوصاً ماہ مبارک کی راتوں میں اور عید کی راتوں میں اور اربعین کی رات اور شب جمعہ کی رات، یہ تو ایسے اوقات ہیں کہ جس میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو انجام دیا جائے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ